قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما مولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارک و تعالی، سورۃ محمد آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب عليكم السلام حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. صدق الله العلي العظيم. یہ صورت، اس کا نام تو اسی آیت سے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے اس سے لیا گیا ہے. سور کے نام یا سور کی ترتیب یا ان آیات کی جو ترتیب ہے یہ خود ایک بڑی بحث ہے. اصلاً علوم قرآن کے نام سے کتنے علم ہیں جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد پیدا ہوئے ہیں، بحث کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو سورت قرآن تو نازل ہوئے 23 سال میں، جیسے ایک یہ فرضیہ ہے، ویسے قرآن ایک دفعہ بھی نازل ہوا ہے. اب اس میں مفسرین ہر کوئی اپنا ایک قول دیتا ہے کہ کیسے ہوا ہے. کہ قرآن میں ایک جگہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، دوسری طرف قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. ویسے بھی جو تاریخی طور پر ہمیں پتہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن نازل ہوتا تھا کبھی کتنا کبھی کتنا، کبھی ایک صورت، کبھی کچھ آیات، کبھی کیا، تو ایک سلسلہ اس طرح تھا. تو اب جو یہاں قرآن میں ترتیب موجود ہے وہ بھی اس طرح قطعی طور پر نہیں ہے جیسے نازل ہوا ہے. یہ تو سارے متفق ہیں. وعلیکم السلام. سارے مسلمین اس بات پر متفق ہیں
کہ قرآن جس طرح نازل ہوا ہے اس ترتیب سے موجود نہیں ہے۔ جو آیات جو صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ پہلے رکھی نہیں گئی ہیں، کوئی صورت کب نازل ہوئی کوئی کب نازل ہوئی، یہ جو ترتیب قرآن میں ابھی موجود ہے یہ کس نے بنائی ہے؟ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ترتیب یا جمع قرآن یہ حضرت عثمان کے دور میں ہوا ہے، یعنی نبی جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کدھر ہے اور کدھر نہیں ہے۔ کچھ حصہ قرآن کا اس کے گھر میں پڑا تھا، کیونکہ اس وقت تھا یہ کہ ہر کوئی قرآن کو کسی نہ کسی چیز پہ لکھ لیتا تھا، کاغذ تو تھے نہیں، اس طرح اتنا صاف ستھرا چمڑا اور صاف ستھرے کاغذوں کے انداز میں ورق مہیا ہی نہیں تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ جس کو جو چیز ملتی تھی اسی پہ ہی لکھ لیتا تھا۔ اگر کسی کو کوئی ٹھیکری ملی ہے اسی پہ لکھ لیتا تھا، اگر کسی کے پاس کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہوتا تھا اس پہ لکھ لیتا تھا، اگر کسی کے پاس کھجور کی کھال ہوتی تھی تو اس پہ لکھ لیتا تھا، کھجور کے پتوں پہ لکھ لیتے تھے، پتہ نہیں ہڈیوں تک، صاف ہڈی کا ٹکڑا ملا ہے تو اس پہ لکھ لیا، تو اس طرح لکڑیوں پہ لکھ لیا، تو بہت ہی مختلف انداز میں لکھا ہوا قرآن موجود تھا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں اس کو رکھا ہوا تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی بھی اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے۔ بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ روایات اس قسم کی موجود ہیں کہ کچھ قرآن جو ہے وہ پتہ نہیں زوجہ نبی کے زبانی یہ چیز ہے کہ قرآن جو ہے وہ میرے اس میں جہاں سونے کی جگہ تھی اس کے آس پاس میں کہیں پڑا تھا، اور پتہ نہیں بکریاں بھی اس میں سے کچھ کھا گئیں کہ کیا ہو گیا، اس طرح کی عجیب داجل کے نام سے، داجل آئی اور اس نے بس نکلا۔ تو اسی طرح یا حضرت عثمان کی جمع کرنے کی جو روایت وہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے سب کو کہا کہ جس جس کے پاس قرآن پڑھا ہے لے آئیں، پھر جس جس کے پاس پڑھا تھا وہ سارے ہر کوئی اپنے جس انداز میں بھی لکھا ہوا تھا لے آئے تھے، انہوں نے رکھا، اور ان کو جو انہوں نے ٹیم بنائی تھی ان سے کہا کہ اس میں سے لکھ لیں، اور جب سب نے لکھ لیا تو باقی کو ان کی اپنی کتابوں میں یہ چیز بہت واضح موجود ہے کہ باقی جب سب چیزوں سے لکھ لیا گیا تو جہاں جہاں وہ قرآن جس چیزوں پہ لکھا ہوا تھا سب کو جلا دیا گیا۔ اب جس کو آپ بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ بھائی قرآن کو جو ہے جلانا، اور یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ کدھر رکھی گئی تھی، یہ اس ٹائم ایسے ہوا تھا ابتدا میں ہی یہ کام، اور بڑے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ان کو بات بھی نہیں ہوتی ہے، یہ ذکر یہ ان کی بڑی معتبر کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے باقی ساری چیزیں جب وہ ان سے لکھ لیا گیا قرآن، تو وہ لکھا ہوا قرآن جو کپڑوں پہ تھا یا چمڑوں پہ تھا یا لکڑیوں پہ تھا یا دوسرے موارد میں تھا، وہ سب کو کیا اکٹھا کیا اور سب کو جلا دیا۔ اس کے پھر 3 نسخے انہوں نے بنائے بقول ان کے۔ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ جو ہے شیعہ اثنا عشریہ کا جو نظریہ ہے قرآن کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، اور خود نبی کے زمانے میں اس کو ترتیب دے دی گئی تھی، اور نبی ہر آیت اور ہر صورت کی جگہ معین کر گئے تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ صورت ادھر رکھنی ہے اور یہ صورت ادھر رکھنی۔ انہوں نے اپنا ایک کاتبین کا ایک گروپ بنایا ہوا تھا اور وہ لکھتے تھے، ان میں سے امام علی علیہ السلام جو ہے وہ پہلے نمبر تھے، یعنی لکھنے والے سارے 3 یا 4 لوگ تھے۔ اس وقت پڑھے لکھے ہوئے لوگ بھی صحابہ میں سے صرف 4-5 ہی تھے، اور باقی پڑھے لکھے ہوئے ہی نہیں تھے، یعنی جن کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا، باقی سب کو ان 4-5 لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ 8ویں ہجری کے بعد
یعنی جب رسول کی رحلت سے صرف 2 سال پہلے فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ میں یہ جو جبری طور پر مسلمان ہوئے، ابو سفیان اور اس کی اولاد طلقاء یہ مسلمان ہوئے، ان میں معاویہ ابن ابی سفیان بھی شامل تھا۔ یہ بھی پڑھے لکھے ہوئے لوگوں میں شمار ہوتا تھا کہ یہ بھی پڑھا لکھا ہوا ہے۔ یہ آیا اور اس نے بھی کچھ نہ کچھ ان 2 سالوں میں کتنا قرآن نازل ہوا ہے، یا 2 سے بھی کم تر سال بنتے ہیں جتنا قریب آتے ہوئے، تو ان سالوں میں اگر کوئی قرآن نازل ہوا ہے تو وہ شاید اس کے لکھنے میں بھی یہ بندہ خدا بھی شامل تھا۔ اس کے بعد اب اس کا نام پڑ گیا ہے کیا؟ کاتب وحی۔ باقی جو پہلے سارے لکھتے تھے وہ بیچارے سارے پیچھے رہ گئے ہیں، اور یہ جو 8ویں ہجری کو مسلمان ہوا ہے فتح مکہ میں، اور وہ بھی جبری طور پر یعنی مجبوراً ہوا تھا، نہیں تو انہوں نے مسلمان کب ہونا تھا؟ نبی نے کہا تھا کہ یہ جو آج مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی جان بخشی کر دی جائے گی، تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد اب 1-2 سال یہ نبی کے ساتھ ادھر رہا، لیکن چونکہ یہ لکھنا جانتا تھا ایک بندہ، کچھ نہ کچھ یقیناً آیات اس نے لکھی، اور اس کے بعد لکھنے والوں نے، کیونکہ ان کے اپنے ہاتھ میں ساری تاریخ آ گئی، تو انہوں نے اپنی مرضی سے جو چاہا ان کو کاتب وحی لکھ دیا، اور جو ان سے پہلے لکھنے والے تھے ان کا نام تک کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ بھی بیچارے کاتب وحی تھے یا نہیں تھے۔ بہرحال ایک تاریخ کا ظلم ہے یا جبر ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو سورت کی ترتیبیں ہیں، یہ ترتیب ہے یا آیات کی ترتیب ہے، یہ ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کریم خود اس کو مہیا کر گئے۔ اگر ایسے نہ ہو تو پھر قرآن پر اعتماد کرنا اتنا آسان نہیں رہتا ہے، پھر خدا کی کتاب ہی نہیں رہتی ہے۔ کیا پتا کہ کس نے کہاں سے کوئی بھی لے آتا اور آیت، اور حضرت عثمان 2 شاہد لے کر کیا کر دیتے تھے، بھئی 2 گواہ لے آئیں کہ یہ آیت قرآن کی ہے، 2 گواہ پیش ہو جاتے تھے، اور کیا پتا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، کتنا کم اور کتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق تو قرآن میں خرابی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ قائل ہیں کہ نبی یہاں اس دنیا سے نہیں گئے ہیں جب تک کہ دین کو مکمل نہیں کر گئے ہیں، اور وہ دین کا تکمیل یہی تھی کہ اس کا یہ جو آفاقی کتاب ہے، جو دائمی کتاب ہے، جو قیامت تک جانی ہے، اور نبی کے دین کی وارث کتاب ہے، اس کو مکمل اسی زمانے میں کر لیا گیا تھا۔ اس ترتیب کے مطابق یہ سورت جو ہے، یہ لکھا ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، جس میں پہلی بار قتال کا حکم نازل ہوا ہے، اور ساتھ ہی انفاق پر بھی زور دیا گیا ہے، اور منافقین کا ذکر بھی ہے۔ اس صورت کے مضامین اچھے اور برے لوگوں کے تقابل پر مشتمل ہیں۔ بہرحال یہ جناب مولانا شیخ محسن نجفی فرما رہے ہیں اس طرح ہے، اور اس کی یہ صورت تقریباً مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی اور مدینہ میں یقیناً جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، پہلے نازل نہیں ہوئی۔ تو مکہ میں پہلے دور تھا، لیکن اس صورت کو کہاں رکھا گیا ہے، اس جگہ ترتیب دی گئی ہے اس کی۔ بہرحال سورت کے شروع میں آغاز جو ہے اس کا کوئی ایسے خاص قسم کی وہ نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ بات شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ سورت جو ہے وہ ابتدا سے ہی اس کی جو ٹون ہے یا اس کی جو لہجہ ہے وہ بہت ہی سخت لہجے میں بات شروع ہو رہی ہے کہ وہ جو کافر ہوئے، جو کفر برتتے ہیں۔ کافرو کا مطلب ہوتا ہے کفر برتنا، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے کافرہ۔ کافرہ کا معنی اور کافر میں فرق ہے۔ کافر جو بالکل اپنے اعتقادی طور پر اور اپنے عمل میں
پکا ہوتا ہے کافر، اور کافرہ جب کہا جائے تو اس کا مطلب رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کافر نہ ہو اور کفر کر رہا ہو، کافر نہ ہو اور کفر کر رہا ہو۔ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے چور، ایک ہوتا ہے کسی نے چوری کی ہوتی ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ قرآن میں اس حوالے سے بہت فرق کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ اگر کوئی چور ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا کام ہی چوری ہے، کام ہی چوری ہے، ایک نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ چوری کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک نیچر بنی ہوئی ہے، ایک فطرت چوری کی بنی ہوئی۔ ایک ہوتا ہے جو چور ہے نہیں، لیکن جب اس نے ایک دفعہ ایسے دیکھا کہ اب کوئی بھی نہیں، مسئلہ نہیں ہے، اگر میں یہاں سے یہ چیز اٹھا بھی لوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا فائدہ ہو جائے گا، تو ایک دفعہ اس نے چوری کر لی، یہ چور نہیں ہے، اس نے چوری کی ہے۔ بس ان دو میں فرق ہے، ان دو میں فرق ہے، اور اسی طرح سزا میں بھی ان دو کی فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو چور ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو چوری کرتا ہے۔ تو جو چوری کرتا ہے اس کو چور والی فل سزا نہیں دیتی، اس لیے قرآن کی آیت میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ من سرق السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاں، یا جہاں بھی حکم اس قسم کے ہیں تو وہاں بڑے صفت کے انداز میں بیان کیا ہے، فعل کے انداز میں نہیں بیان کیا۔ یہ تھوڑی سی بحث اس طرح عمیق ہے، جو انشاءاللہ آپ دوست جو زیادہ مطالعات رکھتے ہیں اور کچھ زیادہ ٹائم پڑھنے کو ہو گیا، انشاءاللہ ان کو ان باتوں کی سمجھ آ جانی چاہیے۔ الذین کفروا، وہ جو کفر برتتے ہیں، عملاً بھی کفر کرتے ہیں، ایک تو کافر ہیں، دوسرا کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور نہ صرف خود کافر ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں۔ یہ ایسے کافر ہیں کہ خود صرف کافر نہیں ہیں بلکہ اضل اعمالہم، ان کے عمل کیا ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ اضل اعمالہم، عمل جو ہے ان کے گم ہو جائیں گے۔ اب اس میں دو عمل ہو سکتے ہیں، عمل جو ہے یہی جو کچھ کر رہے ہیں یہی ختم ہو جائے گا، یعنی یہ ناکام ہو جائیں گے اور اسلام کامیاب ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی دوسرا اچھا کام بھی کیا ہے اپنے فیور میں یا لوگوں کی فیور میں، اور اس کے توقع رکھتے ہیں کہ اس کے اچھائی محسوس ہو اور کوئی ان کو اجر ملے، وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسری ٹیم ہے، وہ کون سی ہے، والذین آمنوا، اور وہ جو مومن ہوئے۔ کافروں میں صرف ایک ہی لفظ کہتے ہیں کافرو، کبھی یہ نہیں کہا۔ اس آیت میں البتہ تھوڑا سا ان کا عمل بھی کہا کہ وہ صدوا عن سبیل اللہ ہے، لیکن دوسری آیات میں زیادہ نہیں کہتے ہیں، صرف کہتے ہیں کافرو، جو بھی کافر ہوئے ان کا یہ نتیجہ ہوگا۔ لیکن آمنو کو کبھی بھی آمنو صرف نہیں کہا ہے کہ صرف ایمان لانے سے کچھ حاصل ہو، صرف ایمان لانے سے کچھ حاصل ہو، کبھی بھی نہیں کہا ہے۔ ایمان لانے کے بعد کچھ نہ کچھ اور کہہ کر اس کا نتیجہ دیا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور کیا، وآمنوا بما نزل علی محمد۔ عجیب بات یہ ہے کہ 2 دفعہ ایمان چاہیے، ایک ایمان کافی نہیں ہے، یہاں تو 2 ایمان لکھ دیے۔ پہلے ہم یہی سنتے ہیں کہ کیا ہے، ایمان ایک ہے، لیکن یہاں تو انہوں نے 2 ایمان لکھ دیے ہیں۔ اس سے کچھ تو یقیناً فرق پڑتا ہوگا، کچھ تو فرق ہوگا، بس ایک ایمان کافی نہیں ہے۔ والذین آمنوا، وہ جو ایمان لے آئے ہیں، بس یہ ایمان کدھر ہوگا، یہ ایمان ہوگا خدا پر،
خدا پر ایمان لانا، اور دوسرا رسول پر ایمان لے آنا۔ خدا پر ایمان لے آنا اور رسول پر ایمان لے آنا، یہ ایمان لے آ کر عمل صالح بھی انہوں نے کیا۔ اچھا پھر کافی ہو گیا بھائی، خدا کو مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں، پھر کافی ہے اللہ، جنت میں جانے کی گنجائش ہے، چلا جائے گا انسان؟ کہا کہ نہیں، ایک ایمان اور بھی ابھی رہتا ہے۔ آغا شیرازی، یہ قابل توجہ ہے آپ کے خطبے کے لیے، خطابت کے لیے۔ ہاں، ایک ایمان اور بھی رہتا ہے، وہ کون سا ایمان ہے؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور ایمان لے آئیں اس پر بھی جو نبی پر نازل ہوا ہے۔ ہاں، پس نبی پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں، یعنی جو باتیں نبی بتائے ان پر بھی ایمان لے آئیں، جن کا نبی کہے ان پر بھی ایمان لے۔ اگر اس نزلہ کو جوڑیں اس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہاں بھی کہا ہے کہ جو محمد پر نازل ہوا، اس آیت میں بھی کہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو تجھ پہ نازل ہوا وہ پہنچا، تو پھر کچھ اور ہی بات بنتی ہے۔ نہیں تو ایمان تو پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا، جب کہا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، باقی تمام آیتوں میں یہی کہا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کیا ہوں گے؟ وہ جنت میں جائیں گے، ان کو ملے گا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، میں بھی یہی بات کہی ہے، وہاں دوسرے ایمان کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وَآمَنُوا، حالانکہ عمل صالح پہلے ہو چکا ہے، ایمان لا چکے ہیں، پس ایمان مکمل ہوگا تو عمل صالح ہوگا نا۔ آمنو یعنی ایمان لے آ چکے ہیں، خدا اور رسول پر ایمان ہو چکا ہے اور عمل صالح بھی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی عمل صالح کریں گے، مثال کے طور پر فرض کریں اس کو نماز ہی لے لیں، نماز بھی پڑھے گا تو اس میں مکمل وہ چیزیں ہوں گی تو تبھی نماز ہوگی، اس کی شہادت خدا کی، شہادت رسول کی دے گا تو نماز پوری ہوگی۔ تو عمل صالح بھی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی خدا ایک اور ایمان کا اضافہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور ایمان لے آئیں اس چیز پر جو نازل ہوا ہے، کس پر؟ نبی خاتم پر۔ بس یہ علیحدہ چیز ہوگی، اگر علیحدہ نہ ہوتی تو بات پہلے سے مکمل ہو چکی ہوتی۔ اگر صرف خدا اور رسول کی بات پر ایمان لانا تھا تو بات پہلے خدا پر اور رسول پر ایمان لے آنا تھا، تو وہ تو پہلے بات مکمل ہو چکی تھی۔ بس یہ کہہ کر کہ جو چیز نازل ہوئی ہے نبی پر اس پر ایمان لے آنا، یہ اضافی شرط لگائی ہے۔ دوسری شرط ہوگی وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بڑی عجیب بات ہے کہ ساتھ ہی خدا نے ابھی بھی مخاطبین کی حالت کو دیکھ کر خدا اس پر مطمئن سمجھے نہیں ہوا، ممکن ہے کہ ان کو ابھی بھی یقین نہ آئے، اور سننے والوں کو خدا کریم نے مزید تاکید کے لیے کہا وَهُوَ حق من ربهم، جو یہ کہہ رہے ہیں نبی، یہ جو ان پہ نازل ہوا ہے اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ ہاں، حق بھی ہے۔ اب حق کا معنی انشاءاللہ پہلے بھی عرض کیا، پھر کریں گے آپ۔ تو یہ لوگ ان کا کیا ہوگا؟ کفر عنہم سیئاتہم، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ خدا کریم نے کہا کہ یہ لوگ، ان میں کئی گناہ گار ہوں گے، ان کے گناہ بھی ہم کیا کریں گے؟ معاف کریں گے۔ بڑی ہی عجیب آیت، ہاں، ولایت کے حوالے سے کتنی عجیب بات۔ کفر عنہم سیئاتہم، ان کی ہم گناہ بھی معاف کریں گے، اور کیا کریں گے اللہ؟ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ہم ان کو ٹھیک بھی کریں گے۔
ان کے کاموں کو ٹھیک کریں گے، ان کی خرابیوں کو دور کریں گے، ان کے دلوں میں اچھائی ڈالیں گے اور برائی کو دور کریں گے۔ بڑی ہی حیرت انگیز آیت ہے کہ اس میں ساری وہ باتیں بتائیں، نہیں کہا ہے جنت کا، ابھی جنت کی بات نہیں کی ہے، اسی دنیا کی بات کی ہے کہ اس دنیا میں ان کے ساتھ کیا ہوگا جو یہ 2 درجے ایمان کے حاصل کر لیں گے۔ پہلا درجہ صرف نہیں، 2 درجے جو ایمان کے یہ حاصل کر لیں گے، ان کے لیے یہ ہے۔ جو پہلے درجے پہ صرف فائز ہوتے ہیں ان کے لیے تو جنت ڈائریکٹ خدا کریم کتنی آیات میں کہہ چکے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات عدن، ان کے لیے جنات ہوں گی۔ یہ بہت ساری آیات میں یہ چیز پہلے ذکر ہے، لیکن یہ جو بات ہے، یہ بات کہ 2 درجے ایمان کے کوئی پورے کر لے، یہ بات اس آیت میں ہے۔ ان کا کیا اجر ہے اللہ؟ تو ان کا اجر پہلے درجے پر کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی اصلاح کی جائے گی، ان کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔ کیوں بھائی یہ کیوں ہوگا؟ وہ جو کافر ہوئے ان کی وہ حالت کہ ان کے کام بیکار جائیں گے، ان کے کام کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے، وہ چاہے جو بھی کریں گے وہ بیکار میں جائے گا۔ اور جو مومن ہوں گے اس درجے کے، ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے، ان کی خرابیاں بھی دور ہوں گی دنیا میں۔ تو کیوں ایسے ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، وجہ یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ ہوا کے پیچھے چلتے رہے ہیں، ایسے ہوا میں گھر بناتے رہے ہیں، ریت کے گھر بناتے رہے ہیں، فرضی چیزیں بناتے رہے ہیں، ان کے کاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ باطل، یہ 2 لفظ آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر عرض کرتا ہوں، اس بات کو بہت سمجھیں۔ حق اور باطل یہ کیا ہے؟ حق اور باطل کیا ہے؟ عام طور پر جو آپ اور ہم نے سمجھا ہوا ہے یا مومنین نے سمجھا ہوا ہے یا مفسرین بھی اسی طرح ہی تقریباً لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حق یعنی جو عدل و انصاف کے مطابق ہو، خدا کے مطابق ہو، یعنی خدا کا راستہ، خدا کا جو بھی راستہ ہے یا خدا کا کہنا یہ حق ہے، اور جو شیطان کا کہنا ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ معنی لیا جاتا ہے اکثر، یہ جزوی معنی ہے، پورا معنی یہ نہیں ہے۔ حق یعنی جو حقیقت ہے، باطل یعنی جو فرض ہے۔ مثال ابھی عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو حق اور باطل کا پتہ چل جائے۔ مثال کے طور پر سمندر میں آپ دیکھتے ہیں کہ لہریں اٹھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لہر جس کو آپ کہتے ہیں اس کا کوئی وجود ہوتا ہے؟ یا آپ کو ایسے آپ نے نام رکھ دیا ہے، پانی کی اٹھان کے نام کیا رکھ دیا آپ نے؟ لہر۔ سمندر سے ہٹ کر بھی کوئی چیز ہے وہاں؟ نہیں ہے۔ یا اور مثال دوں، یہ جو زمین ہے، حقیقت وجود زمین کا ہے، اور جو زمین کے اوپر جتنے چیزیں آپ بناتے ہیں یا ہوتی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سب فرض ہیں، یعنی سب ختم ہونے والی ہیں، اور جو چیز باقی رہنی ہے وہ کیا ہے؟ زمین ہے۔ درخت ہے لیکن درخت یہ باطل ہے زمین کی نسبت، اس لیے کہ ختم ہو جانا ہے۔ یہ گھر ہمیں لگ رہا ہے گھر، اور ہم اس کو گھر ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ زمین ہے، اصل زمین ہے، اس نے پھر کیا ہو جانا ہے؟ زمین بن جانا ہے۔ اسی طرح تمام وجودات جو زمین سے ہٹ کر ہیں وہ فرضی ہیں، وہ سب ختم ہو جانے ہیں۔ اصل چیز مٹی اور زمین جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے،
خدا نے بھی اس لیے کہا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق بنایا ہے۔ باقی یہ جو عام خیال کر رہے ہیں، مثلا کہیں شہر ابھی ہیں، کوئی ٹائم کے بعد یہاں شہر نہیں ہوں گے، کہیں درخت ہیں، باغ ہیں، کچھ ٹائم کے بعد یہ ساری باطل چیزیں کیا ہو جائیں گی، پھر خاک بن جائیں گی۔ وہ جو حقیقت ہے وہ زمین ہے۔ پس ہمارے بہت سارے کام یہ فرضی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں، کوئی ٹائم کے بعد کیا ہوں گے، زمین ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر زمین بن جائے گی، پھر وہی واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے۔ بس کچھ خیالی سلسلے، کچھ چیزیں، کچھ ہم نے ریت کے گھروندے بنائے ہوئے ہیں، کچھ ٹائم کے بعد یہ اپنے کیا ہو جائیں گے، دوبارہ ٹوٹ جائیں گے، ریت کی ریت رہ جائے گی، ریت اصل ہے وہ رہ جائے گی۔ باقی یہ ہم نے جس کو ابھی یہ فرض کیا ہو کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہی ہے۔ اسی لیے خدا کریم نے ہماری تمام بنائی ہوئی دنیا کو باطل قرار دیا ہے، اور جو خدا نے بنائی ہے دنیا، یا خدا نے جو چیز بنائی ہے اس تمام کو کیا قرار دیا ہے، حق قرار دیا ہے، حق قرار دیا ہے۔ اب یہ جو کافروں کا کیا ہوا کام ہے وہ سارا کیا ہو جائے گا، خدا کریم کہہ رہا ہے کہ وہ سارا ضائع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باطل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بچے گا ہی نہیں۔ لیکن جو مومنوں نے کیا ہے ان کا کیا ہے، ان کے کام ضائع نہیں ہوں گے، ان کے کام بھی کیے ہوئے، جنگ کی تھی ختم ہو گئی، نماز پڑھی تھی ختم ہو گئی۔ ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں کچھ ٹائم اوپر نیچے ہوتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے، ہوا میں چلی جاتی ہے، پھر ہمارا بھی کام ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کریم فرماتا ہے کہ نہیں، آپ لوگوں کے اس سے ایک خاص جو معنویت نکلتی ہے، وہ جو بندگی نکلتی ہے، وہ بندگی ہم جمع کر لیتے ہیں، اور جو چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ کسی نے اس کا نتیجہ اکٹھا ہی نہیں کیا ہے، کوئی اس کا نتیجہ نکلا ہی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے ہوئی نہیں ہے۔ اگر ہوئی بھی ہے تو خرابی ہوئی ہے جو ہم نے اکٹھی کی ہے، ان کی نیات کی خرابی اکٹھی ہم نے کر رکھی ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوگی، وہ ان کو ملے گی بعد میں۔ پس جو چیزیں خدا سے منسوب ہوتی ہیں وہ حقیقت ہوتی ہیں، جو چیزیں غیر اللہ سے مربوط ہوتی ہیں، جو انسانوں کی یا غیر جو کسی بھی چیز کی دوسری ہو، تو وہ باطل ہوتی ہے۔ پس باطل کا معنی سمجھیں، باطل کا معنی ایک فرضی، ایک عارضی، ایک چیز جو کہ جس کا وجود حقیقی نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے، کچھ سالوں کے لیے ہے، اور پھر وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت وہ ہے جو دائمی ہو۔ پھر آسمان و زمین بھی یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اس وقت تک ہے جب تک خدا چاہے، وَإِلَّا یہ بھی فرضی ہیں۔ خدا کی نسبت جب ان کو دیکھیں تو یہ بھی باطل ہیں اور ختم ہو جائیں گی۔ خدا ان کو چاہے تو ختم کر دے گا، اور ایک ہی حقیقت اور اٹل حقیقت باقی رہ جائے گی، جو کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بس اس نے رہنا ہے، حقیقت ابدی و اصلی و سرمدی وہی ایک ہی ہے، باقی سب چیزیں فرض ہیں، اور لیکن نسبتاً جو ہے پھر کچھ نسبت ہوتی ہے کہ جو آسمان و زمین ہے، خدا جب تک ان کو برقرار رکھے گا، کہے گا، تو یہ برقرار رہے گی۔ باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کی نسبت وہ فرضی ہیں، خیالی ہیں۔ ہمیں خدا اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس فرضی دنیا میں اور اس باطل دنیا کے ساتھ دل مت لگائیں، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے نہیں رہنا ہے، حقیقت کی طرف آؤ جس نے مٹنا نہیں ہے۔ بس دو آیتیں پہلی جو ہے نا، ان میں کیا معنی کیا ہے سمجھیں دوست۔ پہلی آیت میں کہا ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں، کفر برتتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، کرنے کے بعد بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسے ہے جیسے کچھ کیا نہیں ہے، جو اپنی طرف سے کوشش کی ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوا ہے، اور سب چیزیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اور وہ جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل الصالحات کرتے ہیں، اور پھر ایمان کا درجہ بڑھا کر وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ محمد، اس آیت سے ایک چیز اور بھی سمجھیں
کہ یہ جو ہے یہ فاصلے کی بات بھی کر رہا ہے. اس آیت میں فاصلے کی بات ہے کہ جو ایمان پہلے لے آنا ہے وہ اور ہے، اور دوسرا ایمان فاصلے کے بعد ہونا ہے. کیوں کہا ہے کہ جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، یعنی ایک عرصہ درمیان میں گزر جائے گا. ایمان لانے عمل صالح کرنے کا یہ ایک عرصہ گزرے گا، اس کے بعد ان کو ایمان لانا پڑے گا. کس پر؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ. درمیان میں پہلا ایمان اور اس کے بعد عمل صالح کا فاصلہ ہے. متوجہ ہو رہے ہیں میں جو رسول کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں؟ یہ بہت مہم ہے. ایسے نہیں ہے کہ مثلا میں ادھر بیٹھا ہوں اور یہ 2 درجے ایمان کے میں پہلے ہی طے کر لوں. ابھی بیٹھا ہوں، خدا اور رسول پر ایمان لے آتا ہوں، اور وہ جو اگلا ایمان ہے اس کو بھی ابھی ایمان لے آؤں. یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ درمیان میں کیا ہے؟ عمل صالح کرنا ہے. یعنی کچھ ٹائم وہ عمل صالح بھی کرتے رہے ہیں، نیکی کے کام پر بھی جٹے رہے ہیں، اس کے بعد اگلے ایمان کا درجہ آنا ہے. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ، یہ اس سے پہلے عمل صالح ہو چکا ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے درمیان میں فاصلہ بھی ہے، بس یہ کوئی اور ایمان ہے. بس یہ جو ایمان ہے یہ کچھ ٹائم کے بعد اس پر مومن ہونا ہے، پہلے دن سے اس پر مومن نہیں ہونا ہے. بس یہ کوئی اور بات ہے. اب اس کو کیسے ہم جو ہے سمجھیں کہ یہ کون سی بات ہے؟ ہمیں جس چیز کی سمجھ آئی ہے اثنا عشریہ کو، یہی ہے کہ اس کے بعد جو ایمان کا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ جب نبی جس کا کہیں اس پر ایمان لے آئے. جس پر نبی کہیں اس پر ایمان لے آئے. قرآن تو پہلے ہی موجود ہے، نبی آیا، نبی کو مانا تو قرآن کو بھی سمجھیں کے ساتھ مانا. پھر اور کیا؟ پھر جو چیز نازل ہوئی نبی پر اس کو ماننا، اور اس صورت میں اس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ چیز ہے جس کو ماننا ضروری ہے. یہ بات کہہ رہے ہیں. وَهُوَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم. تو یہ جو 2 آیتیں ہیں، ایک آیت میں ایک لوگوں کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، دوسری آیت میں ان لوگوں کے عمل ضائع بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کی جاتی ہے، ان کی خرابیاں دور کی جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ذالکا، وجہ اس کی یہ ہے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو وہ کفر برتتے ہیں، اتبعوا الباطل، وہ ایسے باطل کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں. یعنی جو چیز تھی ہی نہیں اس کے پیچھے بھاگتے رہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ فرض کریں کسی کو کہے کہ یہاں خزانہ ہے اور ہو بھی نہیں. ایسے ہی جیسے کہ آج کل کچھ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم آپ کو خزانے کا پتہ دے دیں گے. بس وہ ایک عمر سے اس خزانے کو ڈھونڈنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. خزانہ ہے ہی نہیں لیکن وہ لگے ہوئے ہیں کہ خزانہ بن جائے گا. جیسے ابھی سونا بنانے کے چکر میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ابھی ہیں یعنی پہلے زمانے میں بڑے لوگ سونا بنانے کے چکر میں ہوتے. دیکھیے بھائی سونا بنائیں گے، ہاں کتنوں کو تو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگیاں بھی تباہ کر دیں، سب کچھ جو تھا وہ بھی لٹا دیا اور سونا بھی آخر نہیں بنا. ایک خیالی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جیسے کہ ابھی ایمان مثلا فرض کریں کہ جیسے وہ لوگ جن کو شعور نہیں ہے، جن کو سمجھ نہیں ہے صحیح راستے کی، وہ کس طرح مثلا ہندو ہیں، چلے ہم مسلمانوں کو نہ کہیں، ہندو ہیں، وہ ایک چیز کو مان رہے ہیں، وہ اس کا وجود ہے نہیں ہے. مثلا وہ گائے کو مانتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے گائے ماتا کیا ہے ہماری، ہاں جی. تو اب یہ یعنی فرضی چیز کی طرف بھاگ ہے. خود گائے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے آگے پیچھے کیوں بھاگ رہی. ایسا خدا جس کو خود بھی پتہ گاں دی گاں.
تو اتبعوا الباطل، یہ لوگ باطل کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں، خواہ اپنی عمر ضائع کرتے رہے ہیں۔ اور وہ جو دوسرے ہیں ان کو اتنی کیوں ہے اللہ پرائرٹی ملے گی؟ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو مومن ہوئے ہیں دوسرے سائڈ والے، اتبعوا الحق من ربہم، وہ تابع رہے ہیں حق کے، اس حق کی جو اللہ کی طرف سے تھا، وہ حقیقت کی تابع ہے۔ اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت ہے، اس نے تو ختم ہونا ہی نہیں ہے، اس نے باطل ہونا ہی نہیں ہے، اس نے خراب ہونا ہی نہیں ہے، اس نے کوئی نقصان پہنچانا ہی نہیں ہے، حقیقت وہی ہے جو ہے۔ تو پھر بندے کے اعمال ضائع کیوں ہوں؟ بندے نے کام ٹھیک جگہ کیا ہوا ہے، ٹھیک راستے پہ کیا ہوا ہے، تو اس کے ختم ہونے کا چانس ہی نہیں ہے۔ اور پھر من ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو حقیقت ہے، کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ اسی طرح مثالیں دے کر سمجھاتا ہے، آگے سے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ تو مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے۔ یہ مثالیں خدا دیتا ہے کہ ان سے سمجھیں کہ حقیقت کیا ہوتی ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ حقیقت، جب آپ حقیقت کی طرف جائیں گے تو آپ کچھ پائیں گے، اگر آپ باطل کی طرف جائیں گے خام خواہ اپنی عمر ضائع کرتے رہیں گے۔ جب آپ ہے نہیں، جیسے وہ لکھا دنیا میں وفا ہوتی تو مل جاتی، دنیا میں وفا ہے ہی نہیں تو پھر کہتے ہیں اسے وفا ہے نہیں تو کیسے ملتی۔ اسی طرح جس چیز کی طرف جس میں حقیقت نہیں ہے آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہیں تو کب آپ کو ملنے والی ہے؟ جب ہے ہی نہیں، فرضی چیز ہے۔ اسی لیے خدا کریم نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کی دنیا ہے یہ فرضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اس کے پیچھے مت بھاگیں، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ یہ چیز پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو ہی ختم کرے گی یہ، کیونکہ جو بندہ باطل کے پیچھے بھاگتا ہے، باطل کیا کرتا ہے، وہ جتنا خود نہیں ہوتا اتنا دوسرے کو بھی نہیں بنا دیتا ہے، عدم بنا دیتا ہے۔ چونکہ وہ خود نہیں ہوتا اس لیے دوسرے کو بھی کیا کر دیتا ہے، نابود کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو بھی پی لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے پہنچنا کہیں نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ دوسرے کو بھی حقیقت بنا دیتا ہے۔ جیسے مقناطیس ہوتا ہے دوستو، مقناطیس کے ساتھ کوئی چیز آپ چپکا کے رکھیں لوہے کی، تو جتنی اس میں خالصیت لوہے کی ہوگی اتنی ہی جلدی وہ مقناطیسیت کو کیا کرے گا، اپنے اندر جذب کرے گا۔ اور اگر کسی چیز کو نمک میں رکھیں تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ اس کو بھی نمک بنا دے گا، ختم کر دے گا۔ تو جب باطل کے پیچھے جو جائے گا تو اس کو بھی وہ باطل اور ہوا بنا دے گا، ختم کر دے گا، بطلان اس کے وجود میں بھی اسی طرح آ جائے گا، یعنی کان لم یکن شیئا مذکورا ہو جائے گا۔ خوب فرماتے ہیں کہ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یہ بات خدا نے اسی انداز میں کہہ کر یہاں بات ختم کر دی، یعنی یہ ایک معمہ ٹائپ بات ہے، بالکل ایسے یہ کہہ کر کہ ہم ایسے ہی مثالیں دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس پر کیا کریں، فکر کریں۔ لیکن قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ ہم مثالیں تو دیتے ہیں لیکن ساتھ یہ کہا کہ ان کو سمجھتے نہیں ہیں مگر اولو الالباب، وما یلقاها الا العالمون، دوسری آیت میں عالمون کا کہا ہے، ایک اور جگہ کہا ہے کہ ان کو اور کوئی نہیں سمجھتا مگر وہ جو صاحبان لب ہیں۔ ہم تو مثالیں دیتے رہتے ہیں لیکن سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ وما یلقاها الا العالمون، مگر یہ کہ جو عالم ہو وہ بات ہماری سمجھے۔ تو اس سے اب کیسے مطلب نکالیں آپ خود جانیں۔ اب اسی آیت پر آپ تھوڑا سا فکر کریں کہ یہ کیسے حق اور باطل کو بھی سمجھیں۔ میں نے تو مثالیں دے کر اپنی طرف سے کوشش کی ہے، لیکن آپ اس سے بہتر مثالیں بھی بنا سکتے ہیں۔ حق کو پہچانیں اور باطل کو پہچانیں، دنیا میں حقیقت کتنی ہے اور باطل چیزیں کون سی ہیں۔
پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم نے کس راستے پہ جانا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگ کتنی خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں، سب خیالی ہی دنیا میں. جیسے کہ ابھی پہلے بھی مثال دیا ہے کہ مثلا جو آپ علم حاصل کرتے ہیں یہ حقیقت ہے، لیکن جو آپ عہدہ لیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ باطل ہوتا ہے. کچھ ٹائم ہوتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہوتا ہے. عہدہ تو برقرار نہیں رہ سکتا ہے. جو بندہ کچھ ٹائم مثلا فرض کریں کہ تھانے دار رہا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی جب ہے تو ایک عنوان ہے، ایک صرف اس کا نام ہے جس کے ساتھ تھانے دار جو ہے لگا ہوا ہے اور سب اس کو تھانے دار مان رہے ہیں. وجود اس کا کتنا ہے؟ اس تھانے داری کا کوئی ہے نہیں. گھر جاتا ہے تو وہ یا جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہی بندہ جو کل تھانے دار تھا اب کچھ بھی نہیں ہے. پھر کدھر گیا وہ؟ اگر حقیقت ہوتا تو وہ کبھی تھانے داری اس کی ختم نہ ہوتی. بہرحال خدا کریم انشاءاللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ